ملتان میں ٹریفک کے نظام کی بہتری کا خواص جلد ہوگا شرمندہ تعبیر مدنی چوک فلائی اوور نومبر تک مکمل کیا جائے سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت جٹھا نے نوید دے دی کہا منصوبے پر 60 کروڑ سے زائد لاگت آئے گی منصوبے کی شفافیت پر کسی قسم کی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے حالات کشیدہ چند روز قبل طالب علم کے قتل کی وجہ سے تمام امتحانات ملتوی امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جنوبی پنجاب میں کورونا کے وار تھم نہ سکے 24 گھنٹوں میں مزید 205 افراد وائرس کا شکار ملتان میں 46 بہاولپور میں 29 رحیم یار خان 27 اور راجن پور میں 26 نئے کیسز رپورٹ دیجی خان میں 9 خانیوال سرگودا اور بہاڑی میں 12 افراد متاثر لیا اور مظفر گڑھ میں 8 بھکر میں 6 اور بہاول نگر میں 4 جبکہ خوشاب اور لودھرا میں 3 کیسز سامنے آئے دیجی خان میں سائنوویک ویکسین کی قلت تاحال کرونا ویکسینیشن سینٹر پر فراہم نہ کی جا سکی ڈی ایچ او ڈاکٹر اطہر کا کہنا ہے کہ سائنوویک ویکسین کہیں میسر نہیں ویکسین جب آئے گی شہریوں کو لگنا شروع کر دی جائے گی بہاولپور میں کورونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی کا قہر 22 سالہ عرفان میں ڈینگی وائرس کی تصدیق آئسولیشن وارڈ میں منتقل ہیلتھ حکام کے مطابق مریض کا تعلق اونچ شریف سے ہے جبکہ کراچی میں کام کرتا تھا رواں سال بہاول وکٹوریہ اسپتال میں ڈینگی کا چوتھا کیس رپورٹ ہوا تمام میڈیکل سٹورز پر فارماسسٹ کی 100% تعیناتی یقینی بنائی جائے چیف ڈرگ کنٹرول پنجاب ان ایکشن ملتان سمیت تمام اضلاع میں بلا امتیاز کارروائیوں کے احکامات جاری کر دیے ملتان میں الیکٹرانکس کی چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے دور الیکٹرانکس کا سامان ایئر کولر واشنگ مشین پرسٹر فین کی قیمتوں میں اضافہ پرسٹر فین 1500 روپے مہنگا قیمت 5000 سے بڑھ کر 6500 روپے ہو گئی ایئر کولر کی قیمت میں 3000 اور واشنگ مشین کی قیمت میں 4000 روپے کا اضافہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ مگر عمل درآمد کب ہوگا پاکستان سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی کے ملازمین سراپا احتجاج سال 2018 2019 اور 2021 کی تنخواہوں کا اضافہ ابھی تک نہ مل سکا ملازمین سال 2017 کی پرانی تنخواہیں لینے پر مجبور 25% ڈسپریٹری الاؤنس بھی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا کوٹ چھٹا میں دریائے سندھ کے کٹاؤ نے تباہی مچا دی موزہ ہریر ملانا میں کئی ایکڑ ذریعہ راہ سے دریا بڑھ پانی گھروں کے قریب پہنچ گیا کچے گھروں اور کپاس کی تیار فصل کو شدید خطرہ حکمرانوں کی بے حسی پر مکینوں کا شدید احتجاج ادھر میاں بالی میں موزہ بھکڑا شاہ نواز والا اور کچا گجرات میں شدید دریائی کٹاؤ سینکڑوں ایکڑ ذریعہ راہ سے اور متعدد گھر دریا بڑھ مقامی افراد نقل مکانی پر مجبور ناقص کارکردگی میں ملتان کے اسسٹنٹ کمشنرز کا کوئی ثانی نہیں ملتان کے ایسیز پنجاب کے 100 بہترین اسسٹنٹ کمشنرز میں بھی جگہ نہ بنا سکے بہترین کارکردگی میں اسسٹنٹ کمشنر سرگودا کا دوسرا نمبر اے سی لیا نیاز احمد تیسرے اور اے سی بہاڑ 5ویں نمبر پر پنجاب حکومت نے اسسٹنٹ کمشنرز کی کارکردگی کی بنیاد پر رینکنگ رپورٹ جاری کر دی بہاولپور میں سرکاری لوکل گورنمنٹ صدر کی کروڑوں مالیتی 6 کنال اراضی واگزار سیکٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب الطاف بلوچ نے جگہ کا معائنہ کیا سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا بازاروں میں تجاوزات ہٹانے کا حکم تاریخی اہمیت کا حامل 180 سالہ استاد و شاگرد کا تعزیہ ملتان کے قدیمی استاد اور شاگرد کے تعزیوں کی تعزین و آرائش مرمت کے بعد تعزیوں کو زیارت کے لیے پیش کیا جائے گا 100 سالہ قدیمی بیڑا حسینی کوٹ ادو سے برآمد زبار عطا حسین چوہان کے آستانے سے برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں بیڑا حسینی رات گئے کربلا پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا 7 محرم کربلا کے شہید شہزادہ قاسم ابن الحسن کے نام سے منسوب ملتان میں حیدر مسجد گلگشت سے جلوس برآمد جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت ماتمی جلوس امام بارگاہ حیدریہ پر اختتام پذیر آر پی او ملتان کا گلگشت جلوس روٹ کا دورہ ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی گلگشت کے ہمراہ سیکیورٹی کا معائنہ بھی کیا
کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام۔ مظفر گڑھ میں محلہ ایرانیہ سے 7 محرم الحرام کا جلوس برآمد، عزاداروں کی سینہ کوبی اور نوحہ خوانی، جلوس بستی تلکوٹ سے ہوتا ہوا پیر پراٹھے شاہ قبرستان میں اختتام پذیر ہو گیا۔ لیا امام خان حسینیہ سے 7 محرم الحرام کا جلوس برآمد، عزاداروں کا شہزادہ قاسم اور اہل بیت کو پرسا، جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ جعفریہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ ادھر جامپور قدیمی ماتمی جلوس 12 امام سے برآمد ہوا، علم کا جلوس زوار ظفر کے گھر سے برآمد، عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتمداری، جلوس امام بارگاہ دربار حسین پہنچ کر اختتام پذیر۔ محرم الحرام کی مناسبت سے علی پور میں متعدد 7 جلوس نکالے گئے، قدیمی ملنی جلوس امام بارگاہ مہاجرین بستی شیخاں امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد، قدیمی زلجنہ جلوس علی ہاؤس سے برآمد ہوا، تمام جلوسوں نے گھلواں میں ملنی کی رسم ادا کی۔ بہاول نگر میں 7 محرم الحرام کا جلوس امام بارگاہ جامعۃ الزہرا سے برآمد، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ ہارون آباد میں ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد، جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ ادھر بھکر میں تھلہ گلن شاہ سے بھی جلوس نکالا گیا، عزاداران حسین علیہ السلام کی سینہ کوبی اور نوحہ خوانی جاری، راستہ خاردار تاروں اور کنٹینرز لگا کر سیل، مرکزی جلوس تھلہ گلن شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ لیاقت پور میں 7 محرم الحرام ترندہ محمد پناہ امام بارگاہ الطاف حسین میں مجلس عزا، شرکا کی جانب سے نوحہ خوانی اور ماتمداری، عزادارین علیہ السلام کی بڑی تعداد میں شرکت، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ کبیروالا میں 7ویں محرم الحرام کا جلوس حویلی سرائے لدھرارام سے نکالا گیا، جبکہ شہر کی دیگر جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہوئے، جلوس مرکزی امام بارگاہ سادات سرائے سدو پر اختتام پذیر ہوا۔ واقع کربلا نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کی یاد میں لنگر و نیاز، ملتان، بہاولپور، میاں والی اور رنگپور میں جلوس اور مجالس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ منتظمین عزاداران حسین علیہ السلام کی پیاس بجھانے میں مصروف دکھائی دیے۔ شہید شاہ کربلا کی یاد میں سبیل، رحیم یار خان میں نذر و نیاز کا خصوصی اہتمام، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد کو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ راجن پور میں بھی مختلف مقامات پر سبیل حسین علیہ السلام اور لنگر کا خصوصی اہتمام۔ یوم عاشورہ کے حوالے سے انتظامات کو ختمی شکل دے دی گئی۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کی سرار میں ڈویژن کی ویڈیو لنک کانفرنس، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود، RPO سید خرم علی، ارکان پارلیمنٹ اور تمام ڈپٹی کمشنرز کی شرکت۔ سیاسی قیادت، ڈویژن انتظامیہ اور پولیس قیام امن کے لیے مؤثر اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ کمشنر ڈیزو خان ڈاکٹر ارشاد احمد اور RPO فیصل رانا کا دورہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس ہال میں محرم کے حوالے سے میٹنگ، ڈویژنل افسران نے محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوسوں اور مجالس کو 3 لیئر سیکیورٹی فراہم کرنے سمیت صفائی، سڑکوں کی مرمت سمیت دیگر انتظامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ MPA سردار احمد علی دریشی کا سخی سرور کا دورہ، جلوس روٹس پر صفائی، لائٹنگ سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ۔ احمد علی دریشی نے دربار سخی سرور پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر اور DPO بہاول نگر کا مرکزی جلوس کا دورہ، سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ پولیس افسران اور ملازمین کو دل جمی سے ڈیوٹی کرنے پر سراہا بھی گیا۔ صوبائی وزیر اریگیشن محسن لغاری کا مظفر گڑھ کا دورہ، محرم الحرام کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس میں اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر امجد شعیب کریم کی سیکیورٹی اور دیگر معاملات پر بریفنگ، اسسٹنٹ کمشنر عابدہ فرید، DPO مظفر گڑھ حسن اقبال سمیت دیگر کی شرکت۔ سانحہ بھونگ گنیش مندر صادق آباد سے نقل مکانی کرنے والے ہندو خاندان گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ مندر کی تزئین و آرائش اور بحالی پر ہندو برادری کا خراج تحسین، تحفظ کی یقین دہانی پر ہندو برادری نے اظہار اطمینان کیا، ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی۔
डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट खालिद जावेद का चैनल पोस्ट ऑफिस मुल्तान का दौरा। पोस्ट मास्टर जनरल जनूबी पंजाब जुल्फिकार हुसैन, डिविजनल सुप्रिंटेंडेंट MS टी फयाज उस्मा शरीफ के हमरा जायजा लिया। डिजी पाकिस्तान पोस्ट ने GPO की डिलीवरी और मुख्तलिफ ब्रांचेस का भी मुआयना किया। शजरकारी मुहिम में महकमा माहौलियात भी छा गया। डीजी खान में प्लांटेशन मुहिम के तहत बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 में पौधे लगाए गए। वफाकी वजीर ममलिकत सरताज गुल ने दर्जनों तालिब इल्मों के हमरा माहौल की बेहतरी के लिए पौधे लगाए। सबसे ज्यादा आम कौन खाएगा? लिया फतेहपुर में स्कूल तलबा माबैन आम खाने का मुकाबला हुआ। शौक और जीत की लगन में बच्चों की ज्यादा से ज्यादा आम खाने की जुस्तजू। आखिर में ज्यादा आम खाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। और अहमदपुर शर्किया में अंडर 15 टेबल टेनिस टूर्नामेंट। तानिया खान ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। ए कैटेगरी में हसन साराम पहली पोजीशन पर। थैलेसीमिया में मुब्तला मोहम्मद हसन ने दूसरी पोजीशन लेकर सबको हैरान कर दिया। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर फाते बच्चों में इनामात तकसीम किए गए।